बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द पार्लिमेंट हाउस मखता मौजूद यम चकुम सुबह हज़ारा तहरीक थे चकुम दगुई मशरान दी कुम गड़ी दी आगा दल तरगली दी दुई दे सुबह हज़ारा जुड़ावलो चकुम मुतालबा दा चकुम दे दुई डिमांड दे वाई च पागा दे अमल दरामद वशी दुई दे सुबह हज़ारा चकुम दे दुई डिमांड दे पागे हकला सनजर लरी और देने अलावा का दे दुई दगा डिमांड पूरा नशो नो दे दुई बारा रवान ला عمل سوي د دوی د کوم یو سیاسي جماعت نه چې په اقتدار کې راغلي دي ګیلا د چانه ده او د سره سره چې کوم هزاره خلک دي هغوی ته دوی پیغام سلاري په دې مختلفو سیزونو بعد دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ کیا کہیں گے آپ لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے کافی عرصے کے بعد جو ہزارہ تحریک ہے ایکٹیو ہوا ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو احتجاج کیا ہے کیا کہیں گے اپنے ڈیمانڈ کے حوالے سے ہماری یہ تحریک کافی عرصے سے چل رہی ہے صوبہ ہزارہ کے بارے میں مسلم لیگ نون کے جب دارالحکومت تھی اور اس ٹائم بھی ہماری یہی تحریک چلی تھی صوبہ ہزارہ کی جب سے خیبر پختونخوا بنا تھا تو اس وقت سے ہماری یہ تحریک چل رہی ہے انہوں نے ایک اپنی پہچان بنائی ہے ہم بھی اپنی ایک پہچان بناتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک صوبہ ہزارہ بننا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے تو اس لیے ہماری تحریک صوبہ ہزارہ کافی عرصے سے چل رہی ہے ہم انشاءاللہ العزیز اس تاریخ کے ساتھ رہیں گے جب تک صوبہ ہزارہ نہیں بن جاتا کیونکہ بیسیکلی میرا تعلق سیاسی پارٹی رائے حق پارٹی سے ہے کیا کہیں گے آپ جو آج یہاں پہ احتجاج کیا اگر آپ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ جو صوبہ ہزارہ آپ لوگ مانگ رہے ہیں پورا نہ ہوا تو آگے لایا عمل کیا ہوگا ہم تو وقتی ڈیمانڈ کر رہے ہیں احتجاج اور مظاہرے کرنا یہ آئینی اور قانونی حق ہے اگر ہمارا حق اگر اس طرح نہ دیا تو ہم انشاءاللہ بزور بازو لیں گے انشاءاللہ صوبہ ہزارہ کو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اگر دھرنا دینا پڑا تو دھرنا بھی دیں گے جیسے بھی ہماری قیادت جیسے سردار محمد یوسف صاحب اعلان کریں گے جیسے بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا رہیں گے مسلم لیگ نون نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ پھر عمران خان صاحب نے بھی 2012 میں وعدہ کیا تھا کہ صوبہ ہزارہ بنائیں گے جب ہماری حکومت آئے گی گلہ کس سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو سارے ہمیں لولی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں کہ ہم صوبہ ہزارہ بنائیں گے ہم یہ کریں گے لیکن یہ کہ جب ووٹ الیکشن ختم ہو جاتا ہے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں لیکن اس کے بعد صوبہ ہزارہ بعض آدمیوں کو بھول جاتا ہے لیکن بعض ہمارے نمائندے ہیں الحمدللہ صوبہ ہزارہ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں تو جیسے حیدر زمان نے تاریخ چلائی اس کے بعد سردار محمد یوسف صاحب ہیں تو انشاءاللہ یہ تاریخ اسی طرح چلتی رہے گی گلہ شکوہ بھی ہے ہمیں سیاسی پارٹیوں سے کہ جیسے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس طرح اللہ کرے کہ وہ پورا کریں اللہ کرے وہ پورا ہو جائیں کیا پیغام دیں گے اپنے لوگوں کو ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہاں جو یہ ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمیں مطلب جو صوبے کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائیں تو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں ان کو پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے کہ اب بیدار ہونے کا وقت ہے نکلنے کا وقت ہے صوبہ ہزارہ کے لیے جیسے پہلے لوگوں نے قربانی دی ہے ضلع منصورہ کے اندر 10 سے 15 لاشیں گری ہیں احتجاج کے اندر تو اسی طرح قربانی ہر تاریخ کی شروع میں قربانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ قربانی ہم نے دے دی ہے تو اب وقت آگے ہے صوبہ ہزارہ بننے کا تو میں اپنے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نکلیں اور بازو سے بازو ملائیں جو ہمارے تاریخ کے سربراہ ہیں اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلیں انشاءاللہ ہمارا یہ صوبہ ہزارہ مقدر بنے گا کیا کہیں گے جو آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے تحریک ہزارہ صوبہ جو یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صوبہ ہزارہ بنایا جائے اور اس ڈیمانڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے اور آج کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں جی صوبہ ہزارہ جو ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ کافی عرصے سے ہماری تحریک چل رہی ہے اور الحمدللہ ہم محنت کر رہے ہیں اور اس وقت تک ہم خاموش نہیں ہوں گے کہ جب تک ہم صوبہ حاصل نہ کر لیں یہ ہمارا آئینی اور بنیادی حق ہے اور اس کے لیے آج ہم بڑی تعداد میں مختلف اضلاع سے یہاں پارلیمنٹ کے سامنے آئے ہیں اور موجودہ حکمرانوں کو یہ بتلانے آئے ہیں کہ ہمارا یہ بنیادی حق ہے اور ہم یہ حق مانگنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ ہمارا حق دیا جائے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیے ہیں وعدے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں چاہے مسلم لیگ نون نے بھی کیے ہیں تحریک انصاف نے بھی کیے ہیں گلہ کس سے دیکھیں تحریک تو ہر دور میں چلی ہے
نون لیگ کے دور میں بھی چلی ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی چلی ہے. تو ہمارا جو ہے مانصرہ سے تعلق ہے اور ہمارا جو علماء کرام سے جو ہے تعلق ہے, تو ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اب علماء کرام بیدار ہو چکے ہیں اور علماء کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ ہمارا صوبہ بن جائے گا. اب ہمیں امید نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. اگر یہ صوبہ نہیں بنا جلدی جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے, آگے لائی عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ہماری قیادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انشاءاللہ اگر ہماری قیادت نے کوئی سخت فیصلہ کیا تو ہم پھر بھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. آج تو ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں, اور اگر اسی طرح حکومت سوئی رہی, ہمارے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی نہ کی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری قیادت کوئی سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو, اور ہم بھرپور انشاءاللہ ساتھ دیں گے ان کا. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ جی میرا تعلق جو ہے سٹی گجر خان سے, NA58 سے, شازیہ سلطانہ بٹ میرا نام ہے. کیا کہیں گی آپ؟ یہاں پہ زیادہ تر مسلم لیگ نون کے رہنما بھی اور کارکن بھی جو ہزارہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تحریک کے ہزارہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. انہوں نے احتجاج بھی کیا ایک ٹریلر کے طور پر, اور انہوں نے جو ڈیمانڈ ہے صوبہ ہزارہ, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا تھا تو اس نے عوام سے یہی وعدے کیے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں نے ظاہر ہے کہ وہ عوام کو ساتھ لے کے نہیں چلا, اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلا, تو آج ہم بھی مسلم لیگ نون آج ہزارہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, اور خاص کر مہنگائی کے خلاف بھی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہزارہ کے عوام نے یہ کوئی ان کا غلط فیصلہ نہیں ہے, اگر وہاں پہ میجورٹی ہے, عوام ہے, دیکھیں وہاں سے ووٹ لیتے وقت تو انہوں نے وعدے کیے تھے. اگر ان کا اب یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے تو یہ جائز ڈیمانڈ ہے ان کی, تو ہم بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ یہ پوری کی جائے. اگر ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا, آپ بھی مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے یہاں پہ آج ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, تو ان کا مطالبہ اگر پورا نہ ہوا تو آئندہ کیا عمل ان کے ساتھ مل کے کیا ہوگا؟ جی انشاءاللہ جس طرح ہزارہ کے عوام آج بھی باہر نکلیں, ہم آئندہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں اور روڈوں پہ نکلیں گے. اور جب تک ہزارہ کو صوبہ کا درجہ نہیں دیا جاتا, اس کو صوبہ نہیں بنایا جاتا, ہم ہزارہ کے عوام کے ساتھ باہر نکلیں گے. ہزارہ کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ ہزارہ کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے ووٹ دینے کی غلطی کی تھی تو نیکسٹ کبھی نہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کا جو جائز حق ہے یہ آپ کو دلا کے رہیں گے, اور آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ووٹ کی بات کی اور جائز حق کی بات آپ نے کی. اس سے پہلے 2018 سے پہلے 2013 مطلب آپ لوگوں کی حکومت تھی, اس وقت یہ صوبہ کیوں نہیں بنا؟ دیکھیں یہ جب عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اسی وقت بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ عوام اس وقت بھی یہی ڈیمانڈ تھی, کافی لوگ ایکٹیو تھے, کوشش بھی کر رہے تھے. حیدر زمان جو ان کا یہ تحریک چلا رہے تھے, تو اس وقت مسلم لیگ نون نے بھی ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم صوبہ ہزارہ بنائیں گے. تو نواز شریف صاحب نے یہ کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے چین سے, مجھے یہ بتائیے کہ رہنے کب دیا ہے؟ جب بھی انہوں نے کوئی کام شروع کیا, وہ اس وقت بھی ان کے جو ادھورے پروجیکٹ تھے وہ سارے اس پہ تختیاں لگا رہے ہیں, انہیں کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو اپنا نام دیا جا رہا ہے. ان کو انہوں نے ایک دن بھی چین سے کام نہیں کرنے دیا. لیکن پھر بھی انہوں نے جو وعدے کیے, اب جس طرح ڈیم کا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, انہوں نے عوام سے پیسہ بھی لے لیا اور ڈیم بھی نہیں ملا ان کو. تو ان کے انشاءاللہ وہ آئیں گے, چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ جتنے بھی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ میاں صاحب ہی پوری کر سکتے ہیں. یہ کرکٹر ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. انہوں نے سوائے مہنگائی کے, یا آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن آج باہر ہے, کیوں ہے؟ یہ اپوزیشن کو اگر ساتھ لے کے چلتا تو اسی حکومت میں صوبہ ہزارہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے پورا نہ ہوا, جو 2023 میں انتخابات ہونے والے, جو جس کی بھی حکومت آئے گی, اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو کیا آپ لوگ ان کا ڈیمانڈ پورا کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بغیر کہے, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پہ جتنے بھی اس وقت آپ کو میگا پروجیکٹ نظر آ رہی ہے, نواز شریف نہیں دیے ہیں. پاکستان کو سی پیک دیا, پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا. یہ آپ دیکھیں اورنج ٹرین, میٹرو بس,
تو انشاءاللہ اگر ہزارہ کی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسے صوبہ بنایا جائے، وہ بھی انشاءاللہ نواز شریف نے پوری کرنی ہے، وہ نیازی نے نہیں کرنی۔ آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ میرا نام نصیر احمد ستی ہے، میرا کوٹلی ستیاں سے تعلق ہے۔ آج میں یہاں پہ مہنگائی کے خلاف جو احتجاج مسلم لیگ نون نے رکھا ہے اس مہنگائی کے حوالے سے بھی احتجاج تھا، اور جو ہزارہ کے لوگ ہیں اور وہ یہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، اور ان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ صوبہ ہزارہ بنایا جائے، تو کیا کہیں گے ان کے ڈیمانڈ کے حوالے سے؟ بالکل جی، پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر جب بھی جہاں بھی ضرورت ہو صوبے کی، اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اجازت دیتا ہے اس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے اس کی ان کی جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کے مطابق رائے ملتی ہے تو ضرور بننا چاہیے۔ اتنی بڑی آبادی ہے اور صوبہ ہزارہ کا تو کافی عرصے سے لوگوں کا احتجاج جاری ہے، اور مسلم لیگ نون بھی اس صوبے کے لحاظ سے وہ کام کر چکی ہے، اور آئندہ بھی اگر انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت ملی تو صوبہ ہزارہ کے لیے جو بھی ہو سکا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کرے گی۔ آج کا جو احتجاج ہے وہ مسلم لیگ نون کا پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی اور اس کے بارے میں یہ جو صوبے کا ان کا ڈیمانڈ ہے پورا نہ ہوا تو ایک مسلم لیگ نون کی کارکن کی حیثیت سے آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ بیلٹ میں اور پورے کے پی کے میں مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے، اور وہاں سے اس کے حالیہ انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہزارہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے ینگ لوگ سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی بات ڈیمانڈ آئی صوبہ ہزارہ کے لوگوں کی ایک سٹرونگ، اور ہماری اس پوزیشن میں ہوئے تو ہم کے پی کے اسمبلی سے بل پاس کروا کے نیشنل اسمبلی میں لائیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ یہ صرف نعروں کی حد تک نہیں رہے گا۔ اور آج جس طرح سے عوام نے اس مہنگائی کے خلاف آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح احتجاج صوبہ ہزارہ جو ان لوگوں کا مطالبہ ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون کی کارکن کی حیثیت سے کیا پیغام دیں گے؟ میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ آئین پاکستان کی حدود میں رہ کے جو بھی کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے آپ اپنی ایک پرامن تحریک جاری رکھیں۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ ان کے ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہوگی، اور جب بھی موقع ملا اور ہمیں اس طرح کا کوئی ہمارے پاس پوزیشن ہوئی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے پاس تو انشاءاللہ وہ اس صوبے ہزارہ کے لیے جو ہو سکا کریں گے اور اس تحریک کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آج یہاں پہ جو ہزارہ تحریک کافی عرصے سے یہ تحریک چل رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں علیحدہ صوبے کی، تو آج انہوں نے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں اس حوالے سے ایک شکوہ ضرور کروں گا کہ ہم سال ہر سال سوئے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم صوبہ ہزارہ کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بھائیوں نے، جو آج ہمیں نہیں ہے، مالی طور پر بھی جانی طور پر بھی، لیکن نہ جانے یہ ہمارے سیاسی قائدین پورا سال ہر سال کیوں خاموش رہتے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے تو پھر ہم ہزارے وال جو لوگ ہیں سیدھے سادھے اور امن لوگ ہیں ان کو یہ اس چیز پر ابھار دیتے ہیں کہ ہم آپ کو صوبہ بنا کر دینے والے ہیں، جبکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ماضی میں وعدے دیے گئے ان کو پورا نہیں کیا گیا، یہ بھی انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ اور میں آج آپ کے اس نیوز چینل کے توسط سے اپنے ہزارے وال لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے حق کو جانے، اور ایسے جو فصلی بٹیرے لوگ آتے ہیں، اب ہر سال جب الیکشن ہوتا ہے کوئی ہمیں کہتا ہے آپ کو صوبہ ہزارہ بنا کر دیں گے، کوئی ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آج کچھ دن پہلے ایک لیڈر نے کہا کہ اس دفعہ ہم پھر جانے قربان کریں گے۔ میں کہتا ہوں بحثیت ہزارے وال کے کہ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ لیڈروں آپ جانے دو، ہم جانے نہیں دیں گے، تب آپ کو مانیں گے۔ تحریک صوبہ ہزارہ کا بانی ایک ہی شخص تھا، سردار حیدر زمان، جس کی قیادت میں الحمدللہ تحریک صوبہ ہزارہ چلتی رہی ہے۔ وہ جب وہ چلے گئے یہ تحریک بکھر گئی۔ آج بھی ہمیں کوئی ان کی طرح مخلص، ناڈر اور بے باک۔ اگر آپ لوگوں کا یہ جو علیحدہ صوبے کا ڈیمانڈ ہے اگر پورا نہ ہوا تو آگے لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، لائے عمل وہی ہوگا جو میں تحریک
صوبہ ہزارہ کے جو بانی تھے بابا حیدر زمان، ان کا جو کاز تھا اس کے مطابق ہم اپنا احتجاج بھی جاری رکھیں گے، اور بے شک صوبہ ہزارہ ہمیں نہ بھی ملے لیکن اس کے حقوق کے لیے ہم ساری زندگی، اگر ہمیں لڑنا پڑا ہم ساری زندگی لڑتے رہیں گے، کیونکہ صوبہ ہزارہ ضروری ہے۔ ہزارے حوال کے حقوق کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں صوبہ ہزارہ بنا کر دے دیا جائے۔ اگر حقوق کی بات کی، اس سے پہلے بھی جتنے بھی سیاسی پارٹی کے لیڈرز ہیں، نواز شریف اور اس کے بعد زرداری اور عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے 2012 میں، اس نے بھی وعدہ کیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے اس نے جو آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اب تک پورا نہ ہوا؟ شکوہ کس سے؟ شکوہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمیں شکوہ ساری سیاسی جماعتوں سے ہے، ساری سیاسی جماعتوں سے شکوہ ہے، اور آج میں یہ برملا یہ کہتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہزارہ کی آواز کو اٹھا رہی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2011 میں یا 10 میں اس تحریک کو سپوتاز کیا تھا۔ اگر یہ اس وقت یہ مل کر ایک آواز مل کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر صوبہ ہزارہ بنانا چاہتے تو آج صوبہ ہزارہ بننا ہوتا، اور آج اس کو 10-11 سال بھی ہوئے ہوتے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ہزارے وال لوگوں سے جو سیدھے سادھے ہیں، پرامن لوگ ہیں، وہ بالکل ہر دفعہ ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، تو ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے کوئی بھی ایسا شخص آ جائے جو ہمیں لیڈ کرے اور ہمیں یہ وعدہ دے کہ ہم ہزارے وال کے حقوق کے لیے لڑوں گا، ہم اس کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو سابقہ ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ویسا نہ ہو۔ اب ہم سمجھدار ہو چکے ہیں، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ عقل داڑھ آ جائے بندہ بہت ساری باتوں کو سمجھ جاتا ہے، اب ہماری عقل داڑھ آ گئی ہے، ہم ماضی کی طرف بے وقوف نہیں رہے ہزارے وال، اب ہم سمجھ چکے ہیں صوبہ ہزارہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمیں پاکستان کا آئین اور قانون دے گا، نہیں دے گا تو ہم اس کے لیے جو بھی مناسب۔ کیا کہیں گے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے جو بل ہے، جو قراردادیں جمع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں کہتا ہوں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن میں ایک کمپین ہے، اپنے آپ کو ووٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے لوگوں کو، تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دے دیں اور ہم اس الیکشن میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ سارا کچھ موجودہ جو اس ٹائم پہ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر یہ صوبہ ہزارہ ہوتا تو آج سے 6-7 سال پہلے اس کے لیے کیوں نہیں ہم نے کمپین چلائی؟ کیوں ہم جب الیکشن سر پر آ جاتے ہیں، الیکشن تیار ہوتے ہیں، ہم صوبہ ہزارہ کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں؟ اور پیغام دیں گے اپنے لوگوں کو؟ میں اپنی سرزمین ہزارہ سے تعلق رکھنے والے انتہائی خوبصورت لوگوں کو، خوبصورت علاقے کو، چاہے وہ ایبٹ آباد ہو، مانسیرا ہو، کاغان ہو یا بلا کوٹ ہو، میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، خدا را لوگوں اب سمجھ جاؤ، ان سیاسی شعبدہ بازوں کی چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ آپ جو ہے کشمیر پہ فوکس رکھیں۔ اس ٹائم کشمیر کا ایشو بہت زیادہ چل رہا تھا اور کشمیر بن بھی جانا تھا، پاکستان میں شامل بھی ہو جانا تھا، کیونکہ پاکستانی کے فلیگ جو ہے اس وقت لہرائے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ اس میں ہزارہ کا بھی معاملہ چل رہا تھا، لیکن یہ جو ایک بل، وہ جو ابھی شریعت بل ابھی نافذ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی ڈکلیریشن بھی نہیں ہوئی تھی، اس پہ ایشو بنا کے ان کو کنوکٹڈ کر دیا گیا، اور یہ سارا جو کام کیا تھا یہ ٹرمپ صاحب نے کیا تھا، انہوں نے اپنے کام لینے تھے۔ اب یہ جو فارن فنڈنگ کرتے رہے سارے مرضیوں کے نام پہ، انہوں نے پیسے اینٹے ہیں، اس وقت پہ وہ چلاتے رہے، اب مہنگائی پہ مہنگائی کیے جا رہے ہیں، گیس مہنگی، چینی مہنگی، ایک ایک چیز مہنگی کی ہوئی ہے۔ اب عوام جائے تو جائے کہاں، خودکشیاں کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ثانیہ مری کے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کوئی بیان دے رہے ہیں، عثمان بزدار صاحب کوئی بیان دے رہے ہیں، ان لوگوں کے وزراء جو ہے وہ سارے نااہل ہیں، اور یہاں پہ عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ وہ اسمبلی بھی توڑ دیں اور خود بھی ریزائن دے دیں، بیسٹ یہی ہوگا، اور ہم چاہیں گے اللہ کرے ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ صوبہ بن جائے۔ آپ کا نام اور کہاں سے تعلق ہے؟ عبدالرزاق عباسی، ایبٹ آباد سے، اور صوبہ ہزارہ تحریک کا کوارڈینیٹر بھی ہوں اور جماعت اسلامی کا رہنما بھی ہوں۔ کیا کہیں گے صوبہ ہزارہ تحریک کے حوالے سے؟ ان کا جو ڈیمانڈ ہے، اور کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ لوگ ایکٹیو ہوئے اور مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو پشاور سے بڑا پاپولر چینل ہے اور ہماری آواز کو اجا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے صوبہ ہزارہ تحریک چل رہی ہے، اور اس کا آغاز 7 لوگوں کے خون سے ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کے کلچر تہذیب بالکل علیحدہ ہے۔ ہمارے بڑے مسائل پشاور میں آتے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ جس طرح 2 بھائی علیحدہ ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک بڑا بھائی علیحدہ ہو جائے اور ہمیں علیحدہ صوبہ دیا جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ والے ایبٹ آباد میں گئے، نواز شریف صاحب گیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اقتدار میں آ گا میں صوبہ ہزارہ بناؤں گا۔ عمران خان گیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا، زرداری صاحب گئے تھے، سراج الحق گئے تھے، جتنی مولانا فضل احمد، سب پارٹیوں نے وعدہ کیا تھا۔ پہلے تو مجھے گلا ہے کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے بھی نہیں کیا، اس وقت وہ خاموش تھے۔ اب عمران خان صاحب اقتدار میں، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب ہمارا متفقہ یہ مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کہ آپ نے جا کر ایبٹ آباد میں وعدہ کیا تھا کہ میں جب اقتدار میں آ گیا تو میں صوبہ ہزارہ دوں گا۔
آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اپوزیشن نے بھی آپ کے حمایت کا اعلان کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ کے پی اسمبلی سے متفقہ قرارداد آ جائے. الحمدللہ کے پی اسمبلی سے بھی متفقہ قرارداد پاس ہو کے آ گئی ہے. تو اب آپ کا فرض ہے, آپ کے منشور میں شامل تھا کہ صوبہ وزارہ بنائیں گے, تو ہم یہ مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ صوبہ وزارہ بنائیں. ساری پارٹیوں نے متفقہ طور پر قومی اسمبلی میں بل جمع کرا ہے. وہ بل کمیٹی کے پاس ہے, اب وہ کمیٹی سے باہر نہیں لا رہے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کمیٹی سے لایا جائے اسمبلی میں اور اس بل کو پاس کیا جائے تاکہ ہزارے کے عوام کو اس کا حق ملے, صوبہ ہزارہ ملے. اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کے ساتھ, آپ پرامن جدوجہد کر رہے ہیں, کے پی اسمبلی نے بل پاس اپنی قرارداد پاس کر دی ہے. اگر عمران خان یہ بل اسمبلی میں نہیں لاتا, صوبہ ہزارہ کا وعدہ پورا نہیں کرتا, ہم شاہراہ ریشمی بلاک کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پارلیمنٹ کے سامنے آ کر دھرنا دیں گے. ان کو اس حال سے اندر جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا مطالبہ ہے. کیا کہیں گے آپ لوگوں کا یہ جو ڈیمانڈ ہے, اور کافی عرصے آپ لوگ خاموش بھی رہیں, اس پہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, آپ بھی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, تو سب متفق ہے, آج سب متفق ہو کے آئے ہیں؟ بالکل آپ نے بڑا سوال کیا. اس میں ساری جماعتیں متفق ہیں, ساری قومیں متفق ہیں, سارے ضلع متفق ہیں اور پوری قوم متفق ہے. اور نہ صرف ہزارہ کے بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. ہم یہ کہتے جو ہیں کہ عمران خان نے خود جا کے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صوبہ ہزارہ بنا کے دیں گے, لیکن جب اقتدار میں آتے تو یہ بھول جاتے ہیں وعدے. تو پوری قوم متفق ہے, صرف اسمبلی سے بل پاس کرنے کی ضرورت ہے. گلہ کس سے ہے؟ مسلم لیگ نون کا بھی 5 سالہ دور تھا, نواز شریف نے بھی وعدہ کیا تھا, پھر عمران خان جو ابھی موجودہ وزیر اعظم بھی ہے اس نے بھی 2012 میں وعدہ کیا تھا, تو گلہ کس سے؟ میں تو کہتا ہوں پہلا گلہ تو میرا مسلم لیگ سے ہے کہ پہلے وہ اقتدار میں تھے, ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ہے ان کے پاس اکثریت نہیں تھی, 2 اکثریت, اپوزیشن اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی. لیکن عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں بناؤں گا. تو عمران خان کے ساتھ اپوزیشن نے بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دونوں بڑی پارٹیوں سے گلہ ہے, لیکن اب گلہ تو حکمران جماعت سے ہے, عمران خان سے ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پہ دھرنا بھی دیں گے. جو آپ کے لوگ ہیں وہاں, ہزارہ کے جو لوگ ہیں, جو آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں سیاسی مطلب پارٹیوں کے سے بالاتر ہو کے, تو کیا پیغام دینا چاہتا ہے اپنے وہاں کے لوگوں کو, کیا پیغام دیں گے؟ میں ہزارہ کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیو, ہم پرامن فی الحال جدوجہد کر رہے ہیں. آپ نے ہمارا ساتھ دیا, آپ نے اسمبلیوں میں لوگوں کو اس منشور کی بنیاد پہ بھیجا. ابھی ہمارا پرامن مارچ چل رہا ہے, پرامن طور پہ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اگر اس حکومت نے پرامن طریقے سے ہمارا مسئلہ حل نہ کیا آنی طریقے سے, تو ہم ہزارہ کے لوگوں آپ کو کال دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ چلاس سے لے کر جاری کاس تک ہزارہ کے عوام پارلیمنٹ کے سامنے آئے گی اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ صوبہ ہزارہ بنائے. آج صرف ایک ٹریلر ہے, صرف یاد دہانی کے لیے؟ آج تو میں نے بتایا نا کہ ہم صرف یاد دہانی کے لیے ان کے پاس آئے ہیں. آج صرف ان کو پروٹیسٹ کر کے ان کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ عمران خان تم نے وعدہ کیا تھا, وعدہ پورا کرو. اگر اس نے وعدہ پورا نہیں کیا, 23 کو ہم کراچی جا رہے ہیں انشاءاللہ. کراچی سے واپس آ کر علی پور میں جلسہ کریں گے, ایبٹ آباد میں جلسہ کریں گے, منصیرہ میں جلسہ کریں گے, بٹگرام, کوہستان اور کالا ڈاکہ میں جلسہ کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شاہراہ ریشم بلاک کریں گے اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے صوبہ ہزارہ جو تحریک ہے, آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے صوبہ ہزارہ جو ڈیمانڈ یہ لوگ کر رہے ہیں, تو کافی عرصے تک یہ لوگ خاموش رہے ہیں اور آج آپ بھی ان کے ساتھ آئے ہیں, کیا کہیں گے صوبہ ہزارہ ان کی ڈیمانڈ کے حوالے سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کے لیے وہ علاقہ ہے جو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ صوبہ ہزارہ بننا ضروری ہے, کیونکہ تمام تر اس میں جو بجٹ ہوتا ہے وہ شہری علاقوں میں گورنمنٹ اس کو ترجیح دیتی ہے. تو جب ان کا اپنا صوبہ بن جائے گا, سب اختیارات ان کے اپنے پاس آ جائیں گے, تو یہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں, قرارداد کی بات بھی کی اور قرارداد جمع بھی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, مسلم لیگ نون نے بھی جمع کیا ہے, تحریک انصاف نے بھی کیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے دور سے لے کر اب تک وزیر اعظم عمران خان جو ابھی ہے اس وقت تو نہیں تھے, 2012 میں ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم مطلب اپنا حق دیں گے, صوبہ بنائیں گے. تو مسلم لیگ نون کی دور سے اب تک آپ لوگ اتنے ایکٹیو کیوں نہیں رہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک ہے جو اس کو, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ساری بات, کہ اس کو دبانے والے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا نام اور کہاں سے ہے؟ میں آمنہ شیخ ہوں, راول پنڈی سے. کیا کہیں گی صوبہ ہزارہ تحریک کے حوالے سے؟ کافی عرصے تک یہی تحریک
خاموش رہا اور آج آئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گی آپ اس تحریک کے حوالے سے، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے جو ان کا ڈیمانڈ ہے، اور اتنے عرصے خاموش رہی، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ایک چیز سے عوام تنگ ہوتی ہے نا، پھر ان کو اپنا ہر حق یاد آتا ہے. جیسے میں ابھی دیکھ رہی تھی، کچھ لوگ یہاں پہ بول رہے تھے بے روزگاری، مہنگائی، ہر چیز. تو پھر اب ان کو کوئی نہ کوئی حل چاہیے. جب عوام خوشحال ہوتی ہے، پھر وہ ان کو کسی چیز کی یاد نہیں آتی. خاموشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ملکی حالات اچھے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے حال میں خوش تھا، تو وہ اپنی زندگیاں خوشحالی کے ساتھ گزار رہے تھے. اب اس حکومت نے عوام کا جینا اتنا حرام کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے ہر چیز، کہ عوام جو ہے اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اس حکومت نے پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوا دیا ہے. دیکھیں، چاہے جو صوبہ ہزارہ مانگ رہے ہیں یا جو KPK کی عوام ہے، پنجاب کی عوام ہے، ہم سب آخرکار پاکستانی ہیں نا. لیکن اس لڑائی کی نوبت کیوں آئی؟ اس لڑائی کی نوبت اس لیے آئی کہ عوام کا جینا اس قدر مشکل کر دیا گیا ہے. ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے. صوبہ ہزارہ کا جو ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، جو آج آئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہیں گی ان کی ڈیمانڈ کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے ان کی ڈیمانڈ بالکل جائز ہے جی. دیکھیں، ہر عوام کو یہ حق ہے، اور کیونکہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، تو ان کا بالکل یہ حق بنتا ہے، اور ہم ان کا بالکل ساتھ دیں گے اس چیز میں. بھی مسلم لیگ نون سے ہیں، اور آج یہاں پہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے جو تحریک ہے، انہوں نے جو احتجاج کیا ہے، آپ بھی آئی ہے ان کے ساتھ. اس سے پہلے 2013 سے 2018 تک آپ لوگوں کی حکومت تھی، اس وقت ان لوگوں کو صوبہ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے کہا، اس وقت بھی یہ چیزیں صوبہ بنانا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، لیکن ابھی سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ اس چیز کی ارجنسی، خاص طور پہ آپ نے دیکھا پرویز خٹک صاحب نے جو KPK میں باتیں کی، سارا کچھ کیا، اس کے بعد سینیریو ایسا ہے کہ اس مومنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو یہ صوبہ دیا جائے، اور ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اس میں. مسلم لیگ نون کی کارکن کی حیثیت سے، جو آپ کا تعلق بھی پنڈی سے ہے، ہزارہ کے لوگوں کا یہ جو تحریک ہے، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں صوبہ ہزارہ کا، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جی، مسلم لیگ نون آخری لمحے تک ان کے ساتھ ہے، اور ان کا ساتھ دے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو ان کے سارے حقوق ملیں انشاءاللہ. آپ کا نام اور کہاں سے آئی ہو؟ جی، میرا نام شازیہ ساجد ہے. میں ہزارہ سے، حویلیاں سے بلونگ کرتی ہوں، اور میں ادھر راولپنڈی PP18 کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سے. کیوں آئی ہو پارلیمنٹ کے سامنے؟ جو صوبہ ہزارہ تحریک آپ لوگوں نے یہاں پہ احتجاج کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اتنے عرصے سے آپ لوگ خاموش رہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی توسط سے پرویز خٹک صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، جو کچھ انہوں نے ہزارہ میں آ کے ہزارہ کی عوام کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب، میں ہزارہ سے بلونگ کرتی ہوں، میرا نام شازیہ ساجد ہے. اب آپ آئیں ایبٹ آباد ہزارہ کے، آپ کسی بھی شہر میں آئیں، آپ کا انشاءاللہ استقبال کرنے یہ ببر شیرنی خود آئے گی. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف کی ایک شارٹ سی کال پہ، کہ اصل تبدیلی یہ لانا چاہ رہا تھا کہ جو غریب عوام دال روٹی بیچارے عزت کے ساتھ. میرے ساتھ صوبہ ہزارہ، جو آپ لوگوں نے بل کے حوالے سے یہاں پہ احتجاج کیا ہے کہ وہ بل پاس کر دیں، صوبہ ہزارہ بنایا جائے، تو اس کے حوالے سے میرے ساتھ بات کریں. جی، صوبہ ہزارہ کے لیے جو بل انشاءاللہ ہم نے ادھر جمع کروایا ہے، اور اس پہ ہم بہت جلدی عمل درآمد بھی کروائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ دیکھیں ہزارے کا یہ حق ہے، اور اس پہ ہم کافی عرصے سے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. بہت عرصے تک آپ لوگ خاموش رہے. مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت تھی، اس میں آپ لوگوں نے اتنی کوشش نہیں کی، اور نہ اس طرح احتجاج خاص کر کیا. تو آج یہاں پہ آئے ہیں اور ابھی احتجاج کر رہے ہیں. جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اپنی حکومت میں صوبے کا مطالبہ یا اس بل کی مطلب پاس کرانے کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح احتجاج کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی، سب سے جو بڑی ہمارے پاکستان میں جو سب سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو بیڈ لک ہے نا، یہاں پہ کسی بھی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کی جانے دیتی. ٹھیک ہے؟ اب اگر ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی مدت پوری کرتے تو آج ہمارا پاکستان، آپ مجھے بتائیں کدھر ہوتا؟ آج ہمارا صوبہ ہزارہ بن چکا ہوتا. اگر وہ ہمارے ہزارے میں موٹر وے کا کام کر سکتے ہیں نا، ہمیں موٹر وے وہ گفٹ کر سکتے ہیں، تو وہ صوبہ بھی بناتے ہیں. لیکن ان کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو جو ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وزیر اعظم، جو عوام کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو مدت پوری کرنے نہیں دی جاتی. اس کو تو آخری سالوں میں جو کچھ ہوا وہ تو آخری سالوں میں ہوا. اور اگر آپ لوگوں کا یہ جو صوبہ ہزارہ کا مطالبہ ہے،
جس کے لیے آپ لوگ آج یہاں پارلیمنٹ کے سامنے آ کے احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو اگر یہ پورا نہ ہوا تو آئندہ علیہ عمل کیا ہوگا؟ آئندہ عمل یہی ہوگا جی، ہم انشاءاللہ پھر نکلیں گے بھرپور تعداد میں، پھر ہم روڈ بند کریں گے، پھر ہم جو ہے نا جو ہمارا حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ ابھی تو ہم آج بڑے پرامن طریقے سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم اپنے جو ہمارا حق ہے اس کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ہم آگے اپنا کوئی اگلا لائے عمل تیار کریں گے۔ ہزارہ کے لوگوں کے لیے صبح ہزارہ کے حوالے سے جو تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی میں صبح ہزارہ کے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے یہی ان کو پیغام دوں گی کہ وہ اسی طرح جو ہے نا ڈٹ جائیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ اسد جاوید خان نام ہے میرا، اور ایبٹ آباد سے تعلق ہے، ہزارہ موومنٹ پاکستان کا چیئرمین ہوں۔ تحریک کے صبح ہزارہ جو کافی عرصے خاموش رہا، آج پھر یہاں پہ آپ لوگ آئے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ 1986 سے شروع ہوئی ہے تحریک صبح ہزارہ۔ یہ بالکل ہزارہ قومی ماس کے نام سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور صبح ہزارہ ہمارا آئینی مطالبہ تھا جس کے لیے ہم نے اس کے قیام کے لیے آواز جدوجہد کی، اور یہ کسی بھی دور میں اس طرح سے نہیں ہوا کہ یہ خاموش ہوئی ہو۔ 2010 میں یہ بہت زیادہ بلندی کو پہنچی تھی، کیونکہ اس وقت ANP اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں تھیں، تو ان کے ٹکراؤ کی صورت میں ہمارے پرامن مظاہرین جو تھے 7 شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آج 11 سال گزر چکے ہیں۔ آج میکسیمم یہ لوگ جتنے بھی مختلف جماعتوں میں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت روڈوں کے اوپر تھے، تو یہ روڈوں کے اوپر صبح بنا رہے تھے۔ آج وہ آواز اٹھتے اٹھتے پارلیمان تک ضرور پہنچائی ہے۔ 2014 میں صوبائی اسمبلی سے قرارداد ضرور منظور ہو چکی ہے۔ 2019 میں 2 بل قومی اسمبلی میں، ایک مسلم لیگ نون کے ممبر نے اور ایک PTI کے ممبر نے جمع کروایا، لیکن اس کے بعد آج 3 سال گزر چکے ہیں کہ ان بلوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج ہم یہاں پہ جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری وہ جو قرارداد جو صوبائی اسمبلی سے منظور ہو کے آئی ہے، اور جو 2 بل اس قومی اسمبلی میں آلریڈی اس سے پہلے پڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ PTI کی گورنمنٹ جو عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنائیں گے، تو آج اگر وقت بنانے کا آیا ہے تو یہ لوگ خاموش کیوں ہوئے ہیں؟ ہمارا تو یہ آئینی اور جمہوری حق ہے کہ ہم اس ملک میں نئے انتظامی یونٹس کی بات کریں اور اس کا مطالبہ کریں۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کی آبادی جس وقت پاکستان مرز وجود میں آیا تو ہارڈلی 4 کروڑ کے لگ بھگ آبادی تھی۔ آج 23 کروڑ کے ملک میں وہی 4 صوبے بنائے کے رکھے گئے ہیں، لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کے وسائل کو لوٹ مار کی جا رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور صوبہ ہزارہ کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ 80 لاکھ سے زائد ہماری ہزارہ کی آبادی 8 اضلاع پہ مشتمل ہے۔ اگر آئینی طور پہ ہم دیکھیں تو یہ ملک متحمل ہے کہ اس ملک کے اندر ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دیا جائے، تاکہ یہ ملک استحکام کی جانب بڑھے، خوشحالی کی جانب بڑھے، ہماری بے روزگاری کا خاتمہ ہو، ہمارے لوگوں کو سہولیات فراہم ہو، ہمارا ملک دنیا میں صف اول میں کہیں جا کے سٹینڈ کر رہا ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ مختلف جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے یہ نعرے تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن پارلیمان میں پہنچ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس نام کے اوپر لوگوں سے ووٹ لیے ہیں اور لوگوں کو کیا سہولیات دینی ہیں۔ لہٰذا ابھی جو بل ہے قومی اسمبلی میں جو جمع ہوا ہے، تحریک انصاف نے بھی جمع کیا ہے اور مسلم لیگ نون نے، اس پر اب تک کوئی عمل درآمد ہوا ہے؟ اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آگے آپ لوگوں کا صوبہ ہزارہ تحریک کا عمل کیا ہوگا؟ ہمارے جو 2 بل قومی اسمبلی میں موجود ہیں، ان کے اوپر تیسرا بل سینیٹر طلحہ محمود صاحب انہی دنوں میں سینٹ کے اجلاس میں جمع کروانے لگے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری گزشتہ ماہ صادق سنجرانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہماری صوبہ ہزارہ تحریک کے چیئرمین ہیں سردار یوسف صاحب، ان کی سربراہی میں ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ یقین دہانی ہمیں کروائی تھی کہ ایوان بالا سے وہ اس قرارداد کو بھرپور طریقے سے اس کو منظور کروائیں گے تاکہ صوبہ ہزارہ کے قیام کی راہ ہموار ہو۔ دوسری انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی اور یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہماری ملاقات کروائی جائے گی، ہم اپنا موقف اور مطالبہ ان کے ساتھ رکھیں گے، چونکہ 2018 کے الیکشنز کے دوران عمران خان صاحب ایبٹ آباد کے اندر بیٹھ کے ہم لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ وہ ہمیں صوبہ ہزارہ دیں گے، تو آج 4 سال ہو گئے ہیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، بھول چکے ہیں۔ ہمارے آئندہ کا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ اگر ایوان بالا سے اور پارلیمان سے ہمارے ان مطالبات کو نہیں سنا گیا اور اس کے اوپر
اوپر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو ہم نے یہ آپ کے اس میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ، یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے پہلے ہزارہ جام کیا تھا. آج اگر ہم یہ روڈ کے کنارے پہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں تو اتنی یقین دہانی آپ کو ضرور کرواتے ہیں کہ پاکستان بھر سے ہزاریوال کو اسی انشاءاللہ پارلیمنٹ کے باہر روڈ کے اوپر لا کے کھڑا کرنے میں بھی ہم کسر نہیں چھوڑیں گے. مطالبات جس وقت تک ہمیں صبح ہزارہ نہیں دیا جائے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہزارہ کے لوگوں کو صبح ہزارہ کے حوالے سے آپ جو تحریک چلا رہے ہیں، صبح ہزارہ تحریک، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہزارہ کے لوگوں کو میں بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں آپسی چھوٹے موٹے اختلافات اور پارٹی بازیوں سے باہر نکل کے بحیثیت ہزاریوال، وہ خواہ ریڈی بان ہے، عام مزدور ہے یا پارلیمان میں بیٹھا ہوا معزز ممبر ہے قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا، ہم تمام لوگوں کو ایک زبان ہو کر صبح ہزارہ کے لیے مطالبہ کرنا پڑے گا. اور ایک طاقت کے ساتھ ہمیں، اگر یہ پارلیمان کے اندر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں تو پارلیمان کے باہر ہزارہ کے تمام لوگ اپنے ان پارٹی بازیوں سے بالاتر ہو کے، تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کے بحیثیت ہزاریوال ہم ان کی طاقت بنیں، یہاں پہ کھڑے ہوں ان کے ساتھ، تب ہمارے یہ مطالبات پورے بھی ہوں گے اور مانے بھی جائیں گے. تو اس کے لیے ہزاریوال قوم کو متحد ہونا پڑے گا، ایک کسی کاز اور نظریے کے اوپر ایک کسی شخص کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح ہزارہ تحریک میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، دیگر تنظیمات ہیں، تمام مکاتب فکر ہیں. تو ہزارہ کے تمام لوگ اس وقت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت ہزاریوال ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ پارلیمان سے ہماری یہ قراردادیں منظور ہوں اور ہمیں صبح ہزارہ مل سکے. میرا نام سردار زید منان ہے. ویسے میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اسلام آباد ہی میں سیٹل ہوں، یہیں تجارت کرتا ہوں. کیا کہیں گے ان لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے صبح ہزارہ تحریک والوں کا، اور آج بہت عرصے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے یہ کافی عرصہ خاموش رہے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی انہوں نے اتنا کوشش نہیں کیا، اور آج جو یہاں پہ آئے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل جی، صبح ہزارہ جو ہے یہ ایک ہماری جائز ڈیمانڈ ہے. ہم کسی بھی لسانی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر یا فرقے کی بنیاد پر یہ اس کی تقسیم نہیں چاہتے، بلکہ ایک ایڈمنسٹریشن طور پر، ایک انتظامی طور پر ایک جائز مطالبہ ہے. میں دنیا بھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اس سے بہت چھوٹے چھوٹے صوبے انتظامی اعتبار سے دنیا میں صوبے اس مثال موجود ہے کہ اس کے صوبے موجود ہیں. ہزارہ چونکہ وسائل سے بھرپور، ٹورزم سے بھرپور ایک علاقہ ہے جس کے اپنے بجلی کے وسائل ہیں، اور ملک پاکستان کے اوپر چونکہ ہزارہ کا ایک بڑا احسان بھی ہے. چونکہ جب کے پی پاکستان بن رہا تھا اس وقت ہمارے ہزارے نے کی ووٹ کی بنیاد پہ ہمارا کے پی کے جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوا. اگر ہزارہ اس وقت ووٹ نہ کرتا تو کسی صورت میں بھی ہمارا کے پی کے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتا تھا. اس بات سے بھی ہٹ کے ہم صرف اور صرف ہماری ایک واحد ڈیمانڈ ہے، چونکہ ایک آدمی اگر اسلام آباد، ایبٹ آباد سے یا مانسہرہ یا کوہستان سے پشاور جاتا ہے تو اس کو بہت دور پڑتا ہے. تو ایک انتظامی طور پر اگر ہزارے کو ایک الگ یونٹ کا درجہ دے دیا جائے، اور نہ وہ کسی لسانی بنیاد پہ نہ ہو کہ ہمارے ہزارے میں پشتون آباد ہیں، 18 قبائل ہمارے ہزارے میں آباد ہیں، تو یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، وہ متفقہ ڈیمانڈ ہے. بلکہ ہمارے جو ابھی یہ تحریک شروع ہوئی، میں چونکہ اس کا رکن بھی ہوں، کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اس حوالے سے جو ہمارے ہزارے میں اے ایم پی ہے، باقی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن جو اے ایم پی شامل ہے، وہ اے ایم پی کے لوگ بھی جو ہمارے ہزارے کے ان کے سربراہ ہیں، ان کے بھی دستخط موجود ہیں، اور ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ صوبہ ہزارہ انتظامی طور پر ہونا چاہیے. میں قطعاً اس بات کا پھر دوبارہ وہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم کسی بھی لسانی تقسیم کے حق میں نہیں ہیں. انتظامی تقسیم کے حوالے سے ہم صرف ہزارہ صوبہ نہیں بلکہ پاکستان کے جو باقی اضلاع ہیں، جیسے فاٹا ہے، جنوبی پنجاب ہے، جہاں بھی پاکستان میں اگر انتظامی طور پر تقسیم کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، دیکھیں ابھی مری کا جو ثانیہ ہوا ہے، یہ بیسک اصل میں انتظامی ایڈمنسٹریشن بڑی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اور چونکہ اس کو ساری ایڈمنسٹریشن لاہور سے دیکھتی ہے اور مری کافی دور ہے اس سے، تو یہ ایک بڑا کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی. ہم اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت
اسی طریقے سے مطلب جو چاہتے ہیں جو پراپر انتظامی امور ہیں وہ ویسے نہیں ہے مطلب ہزارہ میں جس طرح مطلب کے پی کے یا پشاور یا بٹرکوہاٹ مختلف جو علاقے ہیں اس میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہزارے کے بہت سارے وسائل ہیں اپنے، لیکن نہ ہمارے وہاں نوجوانوں کو نوکریاں ملتی ہیں اس طریقے سے، چونکہ ظاہر ہے انتظامیہ اور ان چیزوں سے لوگ دور ہیں، پہنچ نہیں پاتے. ایک آدمی کو اگر نوکری پشاور میں آتی بھی ہے تو وہ ایبٹ آباد سے اس سوچ سے نہیں جاتا کہ یار میرا وہاں کون ہے، میرے وہاں کون سپورٹ کرے گا، تو لوگ اس لیے نہیں جاتے. تو ہم یہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس وقت عمران خان وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جب یہ 2012 کے اندر ہزارے میں تقسیم کے وقت کے پی میں جب نام چینج ہوا، کے پی کے صوبہ خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے اور پہلے اس کا نام سرحد تھا، تو اس وقت عمران خان نے بابا حیدر زمان سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو صوبہ ہزارہ کی بھرپور حمایت صرف نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو ایک انتظامی یونٹ بنائیں گے. انہوں نے وہاں پر میں خود اس مجلس میں موجود تھا اور ناشتے کی مجلس میں. آج وزیر اعظم عمران خان کو اپنا وعدہ یاد دہانی کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ چونکہ ایک جو کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس طرح مغرب ہے آپ مغرب کو دیکھیں کہ مغرب میں کتنے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں اور سارے ان کے انتظامات اس لیے اچھے ہیں کہ وہاں پر یونٹ چھوٹے ہیں اور انتظامی جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کو آبزرو کرنا دیکھنا وہ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے میں وزیر اعظم پاکستان سے اور اپنی تحریک انصاف سے آج تو چونکہ ان کی ایک حکومت ہے اور وہ چونکہ ہمیشہ صوبہ ہزارہ کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور بلکہ جو گزشتہ صوبہ ہزارہ کا جو بل ہے، جو قرارداد یہاں پہ جمع کیا گیا ہے تحریک انصاف نے بھی، مسلم لیگ نون نے بھی اور جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر طلحہ محمود، تو کیا کہیں گے اس قرارداد بل کے حوالے سے حکومت کیوں اس پہ کام نہیں کر رہی؟ بالکل جی، چونکہ صوبہ ہزارہ ایک واحد جگہ ہے کہ جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب جماعتوں کا، تحریک انصاف کا، مسلم لیگ نون کا، پیپل پارٹی کا، اور ایون کہ ایم پی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب لوگوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے اور وہ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں. اس لیے کہ ہماری ڈیمانڈ کوئی لسانی بنیاد پر نہیں ہے یا کسی گروہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، ایک انتظامی ڈیمانڈ ہے. ہم صرف. آپ کا نام اور بیسیکلی تعلق کہاں سے؟ میں نام ہے قاری ظہیر احمد ہزاروی، میں ضلع ہری پور سے ہوں. کیا کہیں گے آپ جو ہزارہ کا ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، کافی عرصے خاموش رہے اور آج ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل جی، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے صرف مالی قربانیاں نہیں بلکہ جانی قربانیاں بھی دی ہیں، لاشیں گری ہیں، خون گرے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں اس تحریک میں. بابا حیدر زمان صاحب، سردار حیدر زمان صاحب کی اسی کی قربانیوں میں ان کے ساری زندگی صرف ہوئی ہے. اور آج بھی ہم یہاں یہی ایجنڈا لے کے آئے ہیں کہ ہمیں ہزارہ صوبہ دینا چاہیے، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے. یہ جس طرح اور بھی بہت سارے ملک میں صوبوں کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس طرح ہم بھی اپنی آواز یہاں اٹھانے آئے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہمارا صوبہ ہزارہ ہے وہ بنایا جائے، چونکہ بالکل پٹھانوں کو پختونخوا دے دیا گیا، وہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے ان کو دیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہزارہ مربوط ایک کمیونٹی ہے، اس کو اس کا حق دینا چاہیے. یہ ہماری آواز ہے، متفقہ آواز ہے. اس کے لیے جب تک یہ ہمیں ہزارہ صوبہ ہزارہ نہیں دیا جائے گا، ہم اس کے لیے اسی طرح جو ہے وہ آوازیں بلند کرتے رہیں گے، احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، ہم اپنا حق لے کے انشاءاللہ رہیں گے. آج یاد دہانی کے لیے یہاں پہ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو احتجاج کیا ہے کہ جو ہمارا ڈیمانڈ ہے صوبہ ہزارہ جو آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر یہ پورا نہ ہوا تو آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ لائے عمل یہی ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری روایات ہیں ہمارے پاس. احتجاج، دھرنا، یہ ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے. ہم اس ملک میں، یہ پرامن ملک ہے، ہم اس کو پرامن انشاءاللہ رکھیں گے. کوئی ایسا ماحول نہیں بنائیں گے کہ ہمارے ملک کا امن خراب ہو جائے. لیکن جمہوریت ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ ہم دھرنے کریں، احتجاج کریں، اس طرح کے احتجاجی مظاہرے کریں. یہ ہم کرتے رہیں گے اور ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ. صوبہ ہزارہ کے جو آپ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کے حوالے سے یہاں پہ دھرنے کے لیے مطلب آپ تیار ہیں؟ اگر نہ پورا ہوا تو دھرنا دیں گے؟ بالکل، ساری زندگی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جب تک ہمارا حق ہمیں نہ ملا، ہم انشاءاللہ ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ. وہاں کے جو لوگ ہیں، جو ہزارہ کمیونٹی ہے اور جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں،
ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ صبر کا جو ہے وہ دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، وہ صبر سے انشاءاللہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں، دھرنے جاری رکھیں انشاءاللہ. وہ یہ نہ سمجھیں کہ قیادت سوئی ہوئی ہے. انشاءاللہ قیادت اس کے لیے آج یہاں کھڑی ہے، کل انشاءاللہ جہاں کہیں قیادت آواز دے گی ہم پہنچیں گے، وہاں دھرنے دیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے. اور وہ بھی یہی سمجھیں کہ انشاءاللہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب متفق ہیں، متحد ہیں انشاءاللہ. اپنے حق کے اصول کے لیے ہم انشاءاللہ ہر وقت اپنی جان کی بھی بازی لگائیں گے اور ہم یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. وجہ کیا ہے جو آپ لوگ علیحدہ صوبے کا مطلب مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں جی. سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پشاور جو ہمارا دارالخلافہ ہے وہ ہم سے کہیں کوسوں دور ہے. ایک شخص بالاکوٹ سے، کاغان سے، ادھر سے مطلب بٹگرام سے اٹھتا ہے، اس کو اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے خیبر ادھر پشاور میں، جو کہ بہت دور ہے. اس لیے ہزارہ کے اب ہزارہ اپنے تمام تر وسائل رکھتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس تربیلا ہے، ہمارے پاس اور جنگلات ہیں، ہمارے پاس ایبٹ آباد جیسے، بالاکوٹ جیسے خوبصورت ترین شہر موجود ہیں، ہری پور جیسے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ہمارے پاس اپنے تمام تر وسائل موجود ہیں، ہم اس کے لیے سب نے کیے تھے، نواز شریف، زرداری اور پھر ابھی جو وزیر اعظم میں موجودہ، اس نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا. گلہ کس سے؟ شکوہ میں سب سے ہے جی. سب نے وعدے کیے ہیں، کسی نے آج تک وعدہ پورا نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس لیے ہمارا وعدہ جو بھی پورا کرے گا ہم اس کے احسان مند رہیں گے جی. وعدے ہم سے سب نے کی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنا حق جو ہے انشاءاللہ لے لیں گے. کتن کو د صوبہ ہزارہ جوړولو په حق را د مختلفو سیاسي پارټو ورسره چې کوم صوبہ هزاره تحریک چلوي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدلې. لکه دوی دا ډیمانډ کوي چې صوبہ هزاره چې کوم دی هغه د زر تر زره جوړ کړی شي، چې کوم انتظامی امور دي، چې کوم د دوی حقوق دي هغه به هم دوی ته میلاو شي. او دوی دا وایي چې په دې باندې عمل درآمد زر تر زره ونه شو نو موږ به د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج جی چې کومه درنه ده هغه به هم ورکوو. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.